قسم بخدا جنات اور جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ہم سے ڈرتی ہیں. ہم نے انہی کے نام کسی کا بھوت رکھا, کسی کا جو ہے نا دیو رکھا, کسی کا کیا رکھا. دیو جانتے ہو نا, کتنے بھی بند ہو جاتا ہے. جنہوں سمجھ آئی ہو آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیو کدھر بھی بند ہو سکتا ہے, تو جتنے بھی دیو بند ہو گئے سمجھ لو اتنے کم گڑبڑ ہے. کسی جگہ بھی دیو اگر بند ہو جائے نا سمجھ لو یہ معاملہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جائے سمجھ لو یہ معاملہ دیو تنال بند. یہ دو فارسی دے لفظ نے, اس کا مطلب ہے جہدے اندر شیطان بند ہوئے یا جن بند ہوئے او دیو. تیرا تعلق ادھر ہی ہے. کہ جی نہیں تعلق تو ہے لیکن یہ تو مطلب کوئی اور بھی ہوئے گا. میں کہ اور ہے ہی کوئی نہیں, ڈکشنری میں ساری کھول کے تک کی ہے. جتنے بھی یہ بند ہوئے سمجھ لو اتنے کام گڑبڑ ہے. اسی تاں ہی اتھوں اڑ گئے ہیں, سانو پتہ سی اتنے کام گڑبڑ ہے, اتنے چیزیں بند ہوئی ہیں. اور میں آخیا تواڈے وچ جن کوئی آ جائے تو دور رہندے ہو, بھائی نہیں چھڑاؤ جی چھڑاؤ چھڑاؤ جی چھڑاؤ. میں کہ پوری دنیا تقریرہ کر کے پورے جہان جسے جتنے جانے یہی تے کہنے اللہ علیو وچ آ جائے تواڈے کوئی دیو تو چھڑاؤ, اے چھڑاؤ ہے یہ نہیں ٹھیک. اے مرزا لاندا ہے تے مرزا دور کرنا والا بریلی دا تائیدار ہے. جناب موسیٰ کو آڈر ہوا اپنی لاٹھی ذرا پھینک کر تو دیکھو, وہ لاٹھی اژدہا بن کے ساری رسیوں کو کھا گئی, وہ سارے شودوں کو کھا گئی, وہ ساری جناب جعلی چیزوں کو کھا گئی. کھانے کے بعد سارے حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا ذرا توجہ کرنا, تو کہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے, اور میں کہ چھوڑ رب چاہے تو وہ لاٹھی بھی کچھ کر سکتی ہے. اچھا حضرت موسیٰ کو آرڈر ہوا پکڑیے لاٹھی کو, لاٹھی اونج دی اونج, موٹی بھی نہیں ہوئی. سوٹیاں تو اوریجنل تھی نا, رسے اوریجنل تھے, وہ کہاں گئے. اگر ایک رسا بندہ کھا لوے تو پیٹ بڑا ہوتا ہے, ہونا چاہیے, گڑبڑ ہونی چاہیے. میں کیا دس دے صحیح, وہ لاٹھی ویسے کی ویسے قرآن کہتا ہے موسیٰ کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑی تو جیسے پہلے تھی ویسے ہو گئی ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی بشر ہے نور نہیں ہے. اگر نور ہے تو بشر نہیں, بشر ہے تو نور نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے اندر نور کیسے آ سکتا ہے, بشر کے اندر نور کیسے آ سکتا ہے. اگر رسیاں نظر نہ آئے پھر بھی تو لاٹھی مانتا ہے, نور نظر نہ آئے تو پھر بھی کیوں نہیں محمد کو نوری مانتا ہے. حضور نوری ہیں. ایک بندے کو میں نے سنا وہ باقاعدہ کہہ رہا تھا جی حضور نور نہیں ہو سکتے. اینکر نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتے, انہوں نے کہا دیکھو طائف کی گلیوں میں حضور کو پتھر لگے تھے نا تو خون نکلا تھا, تو خون نکلے تو نور کا تو خون نہیں ہوتا, خون بشر کا ہوتا ہے. پتہ چلا حضور بشر ہے, اسے یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ کا واقعہ موجود ہے. سبحان اللہ. بھئی لاٹھی رسی ہوتی ہے, بولے تو رسی لاٹھی کے اندر آ گئی تو لاٹھی نو کچھ ہویا ہی نہیں. لاٹھی دا انکار کریے یا رسی دا انکار کریے, سوال ہے. انکار کر سکتے ہیں کسی کا؟ اب نہیں کر سکتے تو بھئی رسی کا اقرار کیسے کریں گے, کیونکہ رسی اندر گئی تھی تو کوئی تاندی باہر ہوندی, وہ لاٹھی تو ویسے ہی ہے. رسی اندر ہے پر نظر نہیں آ رہی, نور اندر ہے پر تمہیں نظر نہیں آ رہا. اچھا ایسا نہیں کہ ہر وقت نظر نہیں آ رہا, ایسا بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شک کے صدر ہوا, یہ بھی صحیح حدیث میں اللہ نے فرشتہ بھیج کر سینہ مبارک چاک کروایا اور دل نکال کے دھویا. خدا کی قسم کئی مرتبہ ایسا ہوا اور ایک مرتبہ بھی خون کا قطرہ نہیں نکلا. سبحان اللہ. خون نکلے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بشر ہیں, اور خون کے قطرے نہ نکلے تو پھر کس کی دلیل ہے؟ یہ حضور نور ہیں. کبھی کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا تھا, کبھی کبھی نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا. جب نورانیت کا غلبہ تھا تو خون نہ نکلا, جب بشریت کا غلبہ تھا تو خون نکلا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ تہجد کے ٹائم میری سوئی گم ہو گئی تو اتنے میں حضور جلوہ گر ہو گئے. حضور کے مسکرانے سے اتنا نور اور اتنی روشنی پھیلی کہ گمی ہوئی سوئی کو بھی میں نے تلاش کر لیا. تو جیسا غلبہ ہو ویسی بھئی فلاں جنگ میں حضور کے دندان مبارک کا ٹکڑا شہید ہوا, خون نکلا وغیرہ وغیرہ, تو یہ بات عقیدے کی ہے. آپ اس کو پکی طرح یاد کر لیں, کوئی آپ کو گمراہ اور بدین نہ کر سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کبھی نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا, کبھی بشریت کا. اور ایسا نہیں کہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی جب رب چاہے. جب رات ہے تو دن, جب دن ہے تو رات, لیکن اللہ چاہے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں. وہ اللہ جو رات دن کو اکٹھا کر سکتا ہے, وہ نور اور بشر کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور نہ صرف اکٹھا کر سکتا, کیا بھی ہے. کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت جبریل نورانی ہے اور وہ نورانی مخلوق بشری شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دینے والا ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا بغیر باپ کے بیٹا. تو وہ کیسی صورت میں آئے تھے؟ بشری صورت میں. تو پتہ چلا اگر اللہ فرشتے کو جو نورانی ہے اس کو بشری شکل دے سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ حضور کی حقیقت بھی نور ہے اور حضور کو اللہ نے بشری لباس, بشری شکل عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر بھی بنایا لیکن ہمارے جیسا سب سے اعلیٰ بشر, اور نور بھی بنایا لیکن جبریل جیسا نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے پکا عزم کیا فرعون نے کہ اب مارنے ہی مارنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں. شان موسیٰ ظاہر کرنی تھی. شان موسیٰ دیکھیے گا یہ ہے تو شان محمد کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیچھے پیچھے فرعون ہے اور آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ساری فوج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی دیکھو لاٹھی کا اثر کتنا ہوتا ہے. ڈنڈے سے سارے کام چل جاتے ہیں بھائی. جہاں کہیں پیار سے نہ چلتے ہوں وہاں ڈنڈے سے چل جاتے ہیں. تو کہا موسیٰ فکر نہ کرو, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا وہاں مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسا بنا دی, پوری سڑک بنا دی. اتنے میں تسی کئی سال لا کے جناب موٹر پہ بن دی ہے, رب چاہے تو این جی موٹر پہ بن جاتی. پتہ چلا اللہ کی کسی قدرت پہ قدغن لگانا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا, یہ بندے کی جہالت ہے, یہ بندے کی اللہ سے دوری ہے, توحید نہیں ہے. لوگ اسے توحید سمجھتے ہیں. وہ نہیں جی, آج اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے. آج اگر یوں ہو سکتا ہے بتاؤ. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معاملہ ہے, یا یہاں جو لاٹھی ماری اور وہ جاری ہو گیا, رستہ بن گیا, کیا اللہ آج بھی بنا سکتا ہے؟ بولیے بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے. قرآن پاک میں بے شمار اولیاء اللہ کا ذکر ہے کہ ولی نے یوں کیا تو یوں ہو گیا, یوں کیا تو یوں ہو گیا. بے موسم پھل حضرت مریم کو ملے, یہ ایک ولیہ کا ذکر ہے. اور بہت سارے ولیوں کا اور بھی ذکر ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ولیوں کا یہ عالم ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, اور آج اگر کسی ولی سے کسی کرامت کا صدور ہو جائے اور کوئی اپنی لاٹھی مارے اور چشمے بن جائیں یا رستے بن جائیں, کوئی بعید ہے؟ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, وہ کریں. کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ اپنے ولی سے اس طرح کی کرامت کا ظہور کرا سکتا ہے. اور آج جہنم میں بیٹھا بابا اسٹوڈنٹ یا دیگر جتنے بھی ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ جناب آج کی تاریخ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ قرآن کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, معجزہ ہو نبی کا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کرتا ہے. کرامت ولی کی ہوتی ہے, اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب اس چیز کا عقیدہ پکا راسخ ہو جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور آگے وسیلہ بناتا ہے. وسیلے کی بات کی تھی نا, اللہ کیا کرتا ہے؟ وسیلہ بناتا ہے. بس یہ بات پکی طرح نوٹ کر لیں, جب وسیلہ بن جائے تو وسیلے کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا سارا لشکر اس رستے سے گزر گیا. ادھر فرعون بھی ڈینگے مار مار کے آ رہا ہے, تالیاں مار رہا ہے, اپنے وزیروں مشرف. دیکھا ہے رستہ جاری ہویا کہ نہیں؟ پتہ چلا جھوٹا بندہ بھی کرامت دست اعلان کر سکتا ہے. قرآن سے پتہ چلا کہ جھوٹا بندہ بھی کہہ سکتا ہے دیکھا ہے یہ میری کرامت, دیکھا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. شوف تکے, ہاں جھوٹا بندہ بھی کہہ سکتا ہے ولی یہ کام کر سکتا ہے, دیا تکے میں شوف کرا گا تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. میں آخیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرعون ٹائپ, آپ کسی کو میں فرعون نہیں کہہ رہا ہوں, ٹائپ فرعون ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں. خود یہ جہلم کا جو باندر ہے یہ کہتا ہے جناب ایک بندے کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یہ جو جہلمی ہے یہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ, بابا خواب بابا اسٹوڈنٹ یہ نوا خواب اسٹوڈنٹ نو آ گیا کہ حضور نے فرمایا یہ جہلمی ٹھیک ہے. میرا نام لیا, میں ان چیزوں کو نہیں کرتا لیکن بس وہ مجھے اس نے بتایا تو میں نے بتا دیا. میں کہ اپنے واری آئی تو سارا کام یس کیتا ہے. سبحان اللہ.